الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما يلحقوا بهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، آج 4 ستمبر 2023 بروز پیر ہے اور میں یہاں باب الاسلام صوبہ سندھ میں مولانا محمد یوسف صاحب کی دعوت پرخلوص پر حضرت مولانا احمد دین نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ مجاز حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مد ظلہم ان کے اس گلشن میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، میں یہاں آنے سے قبل باب الاسلام صوبہ سندھ کی قدیم خانقاہ لیجوی میں حضرت سائیں عبدالصمد رحمہ اللہ کی تعزیت کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ تو خوش قسمت ہیں، ماشاءاللہ اتنے اکابرین کے بالکل آپ لوگ قریب رہتے ہیں۔ میں اس بات کو سن کے حیران ہوا، مجھے وہاں کے حضرت کے فرزندگان ارشاد فرما رہے تھے کہ مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جمعیت علماء کی قیادت سنبھالی ہے وہ بھی انہی خانقاہوں کا فیض ہے۔ حضرت سائیں حماد اللہ حلیجوی نور اللہ مرقدہ نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا کہ نوجوانوں میں جمعیت علماء کے لیے آپ کے صحن میں، آپ کے نظر میں کوئی نوجوان ہو تو وہ فرمان لگے جی ہاں، میری نظر میں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ عبدالخیل میں ایک مفتی محمود موجود ہیں، انشاءاللہ وہ جمعیت علماء کی قیادت سنبھالیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج وہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جس کی تیسری نسل عالم کفر کی ٹھکائی کرنے کے لیے برسر میدان ہے، اگر ان کی فیض ملا ہے تو ان میں دعاؤں میں خانقاہ لیجوی کا بھی دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سائیں عبدالصمد لیجوی نور اللہ مرقدہ کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ہم سب کو حضرت کا فیض عطا فرمائے۔ میں یہاں آیا، میں نے مولانا احمد دین صاحب سے ملا تو میں نے ان کی ماشاءاللہ دستار کو دیکھ کر کہا کہ مجھے نقشبندی سلسلے کی خوشبو آ رہی ہے، تو ماشاءاللہ میری وہ جو گمان کی بات تھی وہ اللہ نے سچ کر دی۔ مجھے بڑی خوشی ہے، ماشاءاللہ خانقاہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اللہ نے اولاد بھی عالم اور حافظ دی ہے، ماشاءاللہ دینی اور دنیاوی اس میں میدانوں میں یہ اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے۔ اور سب سے بڑی جو مجھے خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں صحیح بخاری شریف کو باقاعدہ حفظ کروایا جاتا ہے، ماشاءاللہ ان کی ترتیب آف لائن آن لائن دونوں ترتیبوں پر ہے۔ احادیث پاک کے حفظ کی ترتیب یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک کو یاد کر کے آگے پہنچانے والے کے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نزل اللہ ممرعن سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها، فرمایا اللہ اس کے چہرے کو، اس کی زندگی کو، اس شخصیت کو تر و تازہ رکھ جو شخصیت تیرے پاک نبی کے فرمان کو یاد کرے، اس کے اوپر عمل کرے، اس کو مضبوط کر کے آگے ویسے پہنچائے جیسے رسول اللہ نے فرمایا۔ دیکھو یہاں عملی مظاہرہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان حضرات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں جس عنوان پہ بات کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، ہم اللہ کے قرآن کو بھی مانتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کے فرمان کو بھی مانتے ہیں، قرآن کریم بھی ہمارے ایمان کا حصہ اور محور ہے، احادیث پاک بھی ہمارے ایمان کا حصہ اور محور ہے۔
دو بنیادی فرق ہیں۔ کلام اللہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، پیغام بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور حدیث رسول اللہ بات تو رسول اللہ کی ہے، پیغام میرے اللہ کا ہے۔ میرے دوستوں میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، جس طرح آج کا جلسہ ہے، اس جلسے کے لیے یہاں اشتہار چھپا ہے، گھوٹکی کے مسلمان متوجہ ہوئے ہیں، یہاں آس پاس سے لوگ آئے ہیں، اگر یہ اشتہار دے دیں تو اشتہار میں لفظ بھی اس خانقاہ کا ہوگا، مطلب بھی اس خانقاہ کے ہوں گے، لیکن اگر آپ دعوت دینا چاہیں، آپ کے پاس لفظ تو اپنے ہوں، اشتہار موجود نہ ہو، اپنی زبان سے دعوت دیں کہ آج اس خانقاہ میں ایک پروگرام ہے، آپ حضرات یہاں تشریف لائیں، تو اس میں لفظ آپ کے ہوں گے، مطلب پروگرام والے کے ہوں گے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث ہے، قرآن کریم میں لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، مطلب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور حدیث پاک میں مطلب اللہ کا ہے، لفظ رسول اللہ کے۔ میرے دوستو، ہم وہ لوگ ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کو وحی غیر مطلوب مانتے ہیں۔ ایک وحی مطلوب ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہے۔ وحی مطلوب کا معنی ایسی وحی کو پڑھو جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے رسول اللہ پر نازل کی ہے۔ ایک وحی غیر مطلوب ہے، وحی غیر مطلوب کا تعلق رسول اللہ کے دل اقدس سے ہے، رسول اللہ کے اوپر الہام سے ہے، رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہے، وہ حدیث پاک ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اس قرآن کریم کی تشریح فرما دیں۔ رب کریم نے نبوت کی ڈیوٹی، رب کریم نے رسالت مآب کا منصب، رب کریم نے رسول اللہ کی ذمہ داری یہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم، قرآن آپ کی طرف اترا ہے، اس قرآن میں لکھا کیا ہے، اس قرآن میں بتایا کیا ہے، اس قرآن میں معنی مراد مطلب و مفہوم کیا ہے، وہ حضور پاک علیہ السلام نے امت کے سامنے رکھنا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے امت کو بتانا ہے، رسول اللہ نے امت کو تشریح کرنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے امت کو تفسیر کر کے دینی ہے۔ گویا قرآن کریم کی وضاحت کا نام رسول کریم کی زبان ہے، قرآن کریم کی ایکسپلینیشن کا نام رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو حدیث پاک میں قرآن کریم کی تشریح کرنے کا اختیار دیا۔ اور میرے دوستو، محدث جلیل زبدۃ المفسرین بانی پاکستان علامہ محمد شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے فضل الباری تقریر بخاری میں ابتدا میں حدیث پاک کے استنباط پر ایک استدلال پیش کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں حدیث پاک ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ اس کو ایسے بیان کر دو۔ فرمایا رب کریم نے رسول پاک علیہ السلام پر سورت نمبر 93 سورت والضحیٰ نازل فرمائی ہے۔ اس سورت کی 11 آیات ہیں، 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ باتیں یہ ہیں کہ کسی نے کہہ دیا تھا رسول اللہ سے رب ناراض ہے، حضور پاک پہ وحی نہیں اتر رہی، تو رب نے بتایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ فرمایا اس خوبصورت چہرے کی قسم، اس خوبصورت زلفوں کی قسم، تیرے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ تیرا رب تم سے ناراض ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ بات اتار کے رسول اللہ کی 3 باتوں کا ذکر کیا، پھر 3 انعام کا ذکر کیا۔ رب کریم نے رسول پاک علیہ السلام کو فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ رسالت مآب علیہ السلام پہ رب کریم نے فرمایا ہم نے آپ کو بغیر ٹھکانے کے پایا، آپ کو مال دے کر غنی کر دیا۔ پھر تیسرے موقع پہ فرمایا ہم نے آپ کو شریعت سے نواقف پایا، آپ پہ احکام اتارے، وحی اتری، قرآن آیا، نزول ہوا، اس کے ذریعے آپ قرآنی علوم سے شریعت کے علوم سے بہرور ہو گئے۔ فرمایا 3 انعام ذکر کر کے 3 فوائد ذکر کر کے رب کریم نے رسول کریم کو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ محبوبم، اب آپ پہ اللہ نے نعمتیں ذکر کی ہیں، اب آپ پہ اللہ نے رحمتیں اتاری ہیں، اب آپ پہ اللہ نے برکت نازل
نازل کی ہیں. آپ کو چاہیے کہ جو برکات آپ پہ آئیں، جو رحمتیں آپ پہ آئیں، جو نعمتیں آپ کے آئیں، آپ ان نعمتوں رحمتوں برکتوں کا فحدث، حدیث پاک میں بیان کیجئے. فرمایا حدیث فحدث سے مشتق ہے، حدیث فحدث سے نکلی ہے، حدیث فحدث اس کی بنیاد ہے. گویا حدیث بیان کریں گے قرآن بیان ہوگا، حدیث بیان کریں گے رسول پاک بیان ہوں گے، حدیث بیان کرو گے شریعت بیان ہوگی. کیونکہ اللہ کی رحمت حدیث میں رسول اللہ نے بتائی ہے. تبھی تو ایک شاعر نے کہا کہ حضور پاک علیہ السلام کا معاملہ وہ نہیں ہے. فرمانے لگے نبی پاک وہ ہے قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. نبوت کا معاملہ یہ ہے. اللہ تعالی نے احکامات نازل کر کے، شریعت نازل کر کے، دین نازل کر کے، ایمان و اسلام و ایقان و مذہب نازل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث پاک بیان کرنے کی ذمہ داری عطا فرمائی. میرے دوستو، قرآن کریم رب کی کتاب ہے. اگر حدیث پاک سے آنکھیں بند کر لیں، اللہ کی قسم قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں اسے سمجھانا مشکل ہو جائے گا. مثلا قرآن کریم میں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے نبی جب آپ نے مارا، آپ نے نہیں مارا، اللہ نے مارا. وہ کیا مارا ہے؟ حضور نے کیا مارا؟ اللہ نے کیا مارا؟ وہ کیا چیز تھی؟ تھپڑ مارا، ڈنڈا مارا، تلوار ماری، نیزہ مارا، تیر مارا، کیا مارا؟ اگر حدیث پاک نہ ہو، جو حدیث کا انکاری ہے، خدا کی قسم اس آیت کو حل کر کے دکھا دے. یہ آیت تب حل ہوگی جب حدیث پاک کی تشریح سامنے آئے گی کہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ نے مٹھی بھری اور اس مٹھی میں مٹی رکھی اور کفار کی طرف دے ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ، یہ اللہ کے دین کے دشمن، ان کے چہرے ماند پڑ جائیں، ان کے چہرے پہ پھٹکار اترے. حضور پاک نے مارا تو مٹھی مارنے والی مٹی کہاں تک جاتی؟ وہ ان کافروں کی آنکھوں تک گئی، ان کو چندھیا دیا، ان کو اندھا کر دیا، ان کی بینائی کو ختم کر دیا. تو رب نے فرمایا اے نبی وہ آپ نے نہیں مارا، وہ اللہ نے مارا. اگر حدیث پاک نہ ہو، خالہ جی کے گھر کی بات نہیں، آپ آیت سمجھا دیں. میں ایک آیت اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا. صحیح بخاری، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان، پورا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں. حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ، حاتم طائی بہت بڑا سخی گزرا ہے، اس کے بیٹے ہیں عدی رضی اللہ عنہ، ایمان لائے، نبوت کے پاس بیٹھے ہیں. آیت اتری، فرمایا بتائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، بتاؤں تم کب تک سحری کر سکتے ہو اور کب تمہارا روزہ بند ہوگا؟ اللہ فرما دیں، رب کریم نے آیت اتاری وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. فرما اس وقت تک تم سحری میں کھا پی سکتے ہو، اس وقت تک روزہ بند نہیں ہوگا جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا نہ ہو جائے. عدی بن حاتم کہتے ہیں فَأَخَذْتُ عِقَالَ، میں نے اس زمانے کی نلکی منگوائی جس پر دھاگے ہوتے ہیں، وہ گوڑا وہ نلکی منگوائی، ایک کالا دھاگا لیا ایک سفید لیا، دونوں کو آپس میں جوڑا. جعلت تحت وسادتی، میں نے اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیا. اور صبح سحری کے وقت میں بچوں نے کھانا پینا شروع کیا، میں سرانہ اٹھا کے دیکھوں، اچھا ابھی تک یہ دونوں دھاگے آپس میں چمٹے ہوئے ہیں، بچوں کھاؤ، شاباش کھاتے پیتے رہو، سحری کا ٹائم باقی ہے، دھاگے جدا ہوں گے. اللہ کے قرآن نے فرمایا ہوتا 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 حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبح کی اذان شروع ہوئی، انہیں کھانا روک دیا. ہوئے روزے کا ٹائم ختم ہے پر دھاگے جدا نہیں ہوئے. کیا بات ہے؟ نبوت کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی پاک علیہ السلام کو حال بتایا، پورا قصہ سنایا. حضور پاک نے فرمایا یا عدی ان لوسادتک لعریض، عدی انما هو سواد اللیل و بیاض النہار،
فرمایا کالے دھاگا لفظ اللہ نے اتارا ہے، مطلب تمہارا نبی بتائے گا۔ سفید دھاگا لفظ اللہ نے اتارا ہے، مطلب تمہارا پیغمبر بتائے گا۔ کالا دھاگا مراد نہیں ہے، سفید دھاگے میں سفید دھاگا مراد نہیں ہے، یہ تو دن کی روشنی سفید دھاگا، رات کی تاریکی کالا دھاگا۔ اگر صرف اور صرف سرانے کے نیچے کی بات ہوتی تو تیرا سرانہ تو زمین آسمان سے بھی بڑا ہو گیا۔ میرے دوستو، سندھ کے غیوروں، اگر پیغمبر کی تشریح نہ ہو، مجھے بتائیں ہم دنیا کو آیت سمجھائیں گے کیسے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہ ہو، ہم دنیا کو کیسے بتائیں گے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ سنے میں ایک اور بات پیش کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ قرآن کریم نے شراب کو حرام قرار دیا، اس کے بارے میں 3 آیات اتری ہیں۔ اگر میں 3 آیات کا پس منظر آپ کی خدمت میں نہ رکھوں، علماء جانتے ہیں عوام کہے گی شراب تو جائز ہے، 3 کا پس منظر رکھنا پڑتا ہے۔ مثلا توجہ رکھیں، جب شراب کو رب نے حرام قرار دیا، پہلے نہیں فرمایا حرام ہے نبی، وہ یوں نہیں اترا۔ اس زمانے میں شراب ایسے پی جاتی تھی جیسے ہم کولڈ ڈرنکس کہتے ہیں، پیپسی لے لو، کوک لے لو، آپ جو ہے نا سپرائٹ لے لو، آپ بین فلاں جو چیزیں ہم دیتے ہیں، اس طرح پی جاتی تھی۔ تو عام تھی، شایع زایہ تھی، ہر وہ مجلس جس میں آج کل کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں پیتا، لوگ کہتے ہیں چائے نہ ہو تو بات ہی پوری نہیں ہے۔ اس زمانے میں شراب نہ ہو تو دسترخوان ہی پورا نہیں تھا، یہ حالات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت اتاری، فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ شراب اور جوئے پہلی فرمایا، اسمہما، ان کا جو نقصان ہے، اکبر من نفعہما، نقصان زیادہ فائدہ کم ہے۔ تو صحابہ کی اکثریت نے سوچا کہ ٹھیک ہے فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، چھوڑ دو۔ اکثریت نے، میجورٹی آف اسٹوڈنٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے شاگردوں نے، اکثریت نے شراب چھوڑ دی۔ لیکن بعضوں نے نہیں چھوڑی کیونکہ حرام بھی نہیں تھی، اللہ نے منع بھی نہیں کیا، تو کچھ لوگ پیتے رہے۔ پھر آیت اتری ایک عرصے کے بعد جا کے، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے مسلمانوں شراب نماز کے ٹائم پہ نہ پیو، جب تم نشے میں ہو پھر نماز نہ پڑھو، یعنی کہ نماز کے وقت نشہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی رات کو پی سکتے ہیں، عشاء کے بعد پی لو، صبح تک تو نشہ اتر ہی جائے گا، تو ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ پھر بھی پیتے رہے، تقریباً تمام نے چھوڑ دیا۔ پھر ایک عرصہ گزرا، اس کے بعد جا کر مزاج بنا کہ اب کہیں گے تو فوراً چھوڑ دیں گے۔ طبیعت شریعت کے تابع ہو رہی تھی مکمل، تکمیل شریعت کے دن ہے، تو اللہ نے پھر آیت اتاری، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اے لوگو، شراب اور جوا، استسقام بالازلام ایک عرب کی چیز ہے، علماء آپ کو بتائیں گے، اس زمانے کی فعال بازی تھی۔ فرمایا یہ چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی ہیں، رجسن پلیتی ہے، من عمل الشیطان، صرف پلیتی نہیں ہے، شیطان کی پلیتی ہے۔ فاجتنبوہ، ایمان سلامتی چاہتے ہو تو شراب کو بھی چھوڑو، جوے کو بھی چھوڑو، اور ان بدفعلیوں کو بھی چھوڑو۔ اتر آئی ہے، سب نے چھوڑ دی۔ اور پھر شراب کے مٹکے، شراب کے جام، جو شراب کے اس زمانے کے مخصوص برتن ہوا کرتے تھے، اس سے یوں بھری ہوئی شرابیں یوں انڈیل دی گئی مدینہ کی گلیوں میں۔ صحابہ فرماتے، حضرت ابن عباس کی روایت رضی اللہ عنہ، فرمایا بارش آتی مہینوں بعد بھی تو پھر بھی شراب کی بو آ جاتی تھی مدینہ کی گلیوں میں۔ اس طرح صحابہ نے بہا دی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہنتم دبا نقیر مزفت، 4 قسم کے برتن تھے۔ جیسے ہمارے ہاں پانی پینے کے لیے گلاس ہے، چائے پینے کے لیے کپ ہے، آب زمزم پینے کے لیے ایک چھوٹا چھوٹا آج کل لوگوں نے مخصوص قسم کا بنا رکھا ہے۔ سعودیہ میں جائیں تو گاوا کے لیے علیحدہ ترتیب ہے۔ تو مختلف برتن ہیں، مختلف چیزیں پینے کے۔ تو ایسے شراب کے 4 برتن ہوتے تھے، ہنتم دبا نقیر مزفت، ان 4 میں مخصوص شراب مخصوص انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لوگ پی لیتے تھے۔ جب آیت اتری حرام ہو گیا، حضور پاک نے ان برتنوں میں پانی پینا بھی منع فرما دیا۔ آپ اٹھائیے مشکات شریف، پانی منع فرما دیا۔ کیوں؟ کہ کہیں اگر اسی برتن کو دھو کر پاک برتن ہوگا، لیکن جب پانی پیئیں گے یاد تو شراب کی آئے گی نا۔ صدل للذرائع، علماء سے کہتے ہیں اس کو اس طرف راستے جانے کو بھی بند کر دیا، بند ہو گیا۔
جب ایک زمانہ گزرا پھر جا کے ان برتنوں میں پانی کی اجازت ملی۔ اب سنو میں جو سمجھانے لگا ہوں، یہ 3 آیتوں میں نے تمہیں یوں سمجھائی ہیں پے در پے، حدیث پاک کو ساتھ لے لے کے۔ اگر حدیث ساتھ نہ ہو، حدیث کا انکار کر دیا جائے تو کوئی آیت ہوگی حرام ہے، کوئی آیت ہوگی فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، اور کوئی آیت ہوگی نماز کے ٹائم پہ نہ پیو، تو کچھ کہیں گے پیو، کچھ کہیں گے نہ پیو۔ تو اگر حدیث پاک نہیں ہوگی تو شراب کو آدھی دنیا پینا شروع کر دے گی حلال سمجھ کے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ کے فرامین ہے، آقا نامدار کی زبان اقدس ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے پہلی آیت کون سی، دوسری کون سی، تیسری کون سی۔ اگر یہ حدیث نہ ہو، مجھے بتائیں ہم کیسے امت کو دین پہنچائیں گے؟ اگر اس طرح حدیث پاک کا تتبع، تحقیق، اور اس طرح حدیث پاک میں علماء کرام نے جو غوطہ ہو کے مسائل امت کو دیے ہیں، یہ نہ ہو، مجھے بتائیں ہم امت کو کیسے سمجھائیں گے؟ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہم 1 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے اگر رسول اللہ کا فرمان نہ ہو۔ 4 رکعتیں تو دور رہا، 1 رکعت پڑھ کے دکھا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں آپ کو 1 رکعت میں ذرا لے کے چلتا ہوں کہ حدیث پاک ایک رکعت میں ہمیں کتنا ساتھ دے رہی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جتنا مجمع بیٹھے ہیں سب کی ہے؟ جزاک اللہ۔ ایک علمی مضمون ہے لیکن میں اس کو عوامی لہجے میں اتار رہا ہوں، علماء جانتے ہیں اس پر کتنا خون جگر لگتا ہے عوام کو سمجھانے کے لیے۔ توجہ رکھنا، ہم رکعت شروع کر رہے ہیں نماز کی، اللہ اکبر کیا، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے۔ ہم نے پہلے پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ جو ثنا ہے، آپ میں اسٹیج پر بھی حافظ ہوں گے، مجمع میں بھی ہوں گے، میں سب حفاظ کو کہتا ہوں، آپ دکھائیں مجھے کہ اس قرآن کریم میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک موجود ہو۔ آپ مجھے دکھائیں، کوئی حافظ مجھے بتائے قرآن پاک میں ثنا ہے؟ جتنے حفاظ بیٹھے ہیں، ہاں ہے؟ تو پھر آپ رکعت کیسے شروع کریں گے اگر ہم حدیث کا انکار کر دیں گے؟ سبحانک اللہم تو ہمیں قرآن میں نہیں ملے گا، پھر رکعت کیسے شروع کریں گے؟ اچھا آگے چلتے ہیں، اگلا لفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ پڑھا۔ یہ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے؟ کوئی مجھے بتا دے، پورے قرآن میں نہیں۔ قرآن میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، حکم تعوذ ہے، الفاظ تعوذ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں حکم ہے پڑھو، لیکن کیسے پڑھیں وہ زبان محمد الرسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم حضور پاک کے حدیث کا انکار کر دیں، اعوذ باللہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ اب آگے چلتے ہیں، پھر بسم اللہ، چلو بسم اللہ آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے الحمدللہ، چلو قرآن ہے، آیت ہے۔ اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں نماز میں؟ بولیے بولیے آمین۔ مجھے بتائیں آمین قرآن کے 30 پاروں میں کس پارے کے اندر؟ کسی پارے میں، کسی آیت میں؟ قرآن کے 30 پارے 7 منازل ہیں، 120 پاؤں ہے، 540 رکوع ہے، 6666 کم و بیش آیات ہیں۔ کسی ایک آیت میں دکھاؤ، کسی سورت میں دکھاؤ، کسی پارے میں دکھاؤ، کسی صفحے پہ دکھاؤ، کسی ایک منزل میں دکھاؤ، کسی رکوع میں دکھاؤ۔ آمین کا لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے، تو پھر ہم آمین کیسے کہیں گے؟ قال عطا آمین دعاؤن بمانا استجیب، یہ استجیب کی جو لفظ ہے جس کو آمین ہم کہتے ہیں، آج تک محدثین فرماتے ہیں اسم من اسماء اللہ تعالی۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، تفسیر مفاتح الغیب تفسیر کبیر، فرماتے ہیں اسم من اسماء اللہ تعالی، یا دعا یا اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے، تو پورا قرآن میں نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے۔ تو جب نبوت کی زبان سے یہ لفظ آیا ہے، اگر ہم حدیث چھوڑ دیں تو بتاؤ مجھے ہم آمین کہاں سے کہیں؟ آؤ تھوڑا آگے چلتے ہیں، رکوع میں ہم گئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہم نے پڑھا۔ یہ جو ہم نے سبحان ربی العظیم پڑھا قرآن پاک کے کس پارے میں؟ کوئی حافظ بتا سکتا؟ بولیے، یہ رسول اللہ کے فرمان میں۔ اور پھر اس کے بعد ہم اٹھے، قوما میں کیا کہتے ہیں؟ 2 الفاظ ہیں، ایک مقتدی بھی کہتا ہے اور 2 لفظ امام بھی کہتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد۔ بتائیں یہ دونوں الفاظ کسی جگہ موجود ہے قرآن میں؟ مجھے قرآن پاک دکھائیے،
اللہ تعالیٰ کا قرآن اسٹیج پر موجود ہے، کوئی ساتھی اٹھے نماز کے الفاظ مجھے قرآن کریم سے پیش کر دے، میں مدینہ طیبہ سے گھڑی لایا ہوں، رسول اللہ کے شہر اقدس سے میں تحفہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بھائی یوسف حسین کو پوری بات بھی پتہ ہے، کوئی مجھے دکھا دے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پورے قرآن میں کہیں ہو، یہ ہمیں حضور کے فرمان سے ملا۔ آگے آئیے سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، پورے قرآن میں ہے کہیں حافظ ہو؟ یار بتاؤ، اللہ کے بندے یہ حافظ لوگ ہیں، اللہ حافظ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے حافظ جسے قرآن آئے، ایک ہوتا ہے اللہ حافظ جسے ککھ نہ آئے، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں جس کو صرف رمضان میں آتا ہے نا، یہ تو پورا سال اللہ حافظ ہے، تو رمضانی حافظ نہیں، ہم زمانی حافظ بنے، تو اللہ حافظ نہ بنو، حافظ بنو۔ پورا قرآن میں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو دو سجدوں کے درمیان ہم پڑھ لیتے ہیں، پڑھو ثواب ہے، نہ پڑھو نماز پھر بھی ہوتی ہے، رب اغفر لی وارحمنی، یہ جو ہم پڑھ لیتے ہیں کہیں ہے قرآن پاک میں؟ بولیے، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تو ایک رکعت میں نے کہا ایک رکعت اگر ہم پڑھنا شروع کریں اور حضور پاک کی حدیثوں سے نعوذ باللہ منہ پھیر دیں، ایک رکعت بھی بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ میرے دوستو، 4 رکعتیں تو دور رہیں، پھر دن کی ساری نمازیں علیحدہ، پھر رمضان کی تراویحیں علیحدہ، پھر جمعہ جنازہ عیدین علیحدہ، پھر صلاۃ الکسوف خسوف علیحدہ، پھر صلاۃ الاستسقاء علیحدہ، ایک رکعت نہیں پڑھی جا سکتی حضور پاک کی حدیث سے منہ پھیر کے۔ میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں یہ بات سمجھانے لگا تھا کہ ہم فرمان خدا فرمان مصطفیٰ کے ذریعے سمجھیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہی ہے کہ حضور پاک کی حدیث کو رسول اللہ سمجھائیں گے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ لازم ہے۔ خدا کی قسم، ایسے سورج کے ساتھ تو روشنی لازم نہیں ہے، ایسے چاند کے ساتھ تو چاندنی لازم نہیں ہے، ایسے پھول کے ساتھ مہک لازم نہیں ہے، ایسے خوبصورت آوازوں کے ساتھ چہک لازم نہیں ہے، جیسے کتاب اللہ کے لیے رسول اللہ کی تشریح لازم، اس طرح لازم ہے۔ اور پھر اگلا جملہ سنیں، رسول اللہ کی تشریح میں رسول اللہ کی جماعت سے ملے، صحابہ کرام سے، رسول اللہ کے صحابہ، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، جنہیں قرآن کہتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں، تقوی لگا دیا ہے۔ اے اللہ، جو آپ نے صحابہ کو تقوی دیا ہے، امت میں اٹھ کے کوئی کہہ سکتا تھا ہم مستحق ہیں زیادہ صحابہ سے، ہمیں تقوی ملتا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ اس کا جواب کیا ہے؟ رب نے فرمایا جی نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کیونکہ میں نے جو انہیں تقوی دیا ہے یہ اس تقوی کے زیادہ حقدار بھی تھے، زیادہ اہل بھی تھے۔ احق بہا، اس میں تفضیل ہے، اسے انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری وائڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے۔ احق بہا واہلہا، یہی اس کے اہل تھے۔ اچھا، ہم ان کے دروازے پہ جائیں گے، اور ان کے دروازے پہ کیسے جائیں گے؟ ان کے دروازے پہ جائیں گے تب جب ان کے شاگردوں تابعین کے ذریعے آئیں گے۔ ان شاگردوں میں بہت بڑے نام ہیں صحابہ کے شاگردوں میں، لیکن جس شاگرد کا سب سے بڑا نام ہم لیتے ہیں، سید الفقہاء والمحدثین، تلمیذ اصحاب رسول اللہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، جنہوں نے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا، رسول اللہ کے صحابہ سے پڑھا۔ آپ کہیں گے کیسے دیکھا ہو؟ میں ایک دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ مسند امام اعظم اٹھائیے، امام حسکفی رحمہ اللہ، حضرت قاضی یعقوب بن ابراہیم القاضی، جس کا کنیت مشہور ہے، جس کی کنیت امام قاضی ابو یوسف، ان کا اصل نام یعقوب ابن ابراہیم القاضی ہے رحمہ اللہ۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے امام، میرے استاذ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، حججت مع ابی سنۃ 16، 16 سال میری عمر تھی، میں ابا کے ساتھ حج کرنے مکہ گیا۔ فَإِذَا نَحْنُ بِمَكَّةٍ، میں جب مکہ میں ہم پہنچے، رجل حولہ رجال، ایک شخص کے ارد گرد مجمع بیٹھا تھا۔ فقلت لأبی، میں نے ابا جان سے پوچھا، من هذا الرجل، جس کے ارد گرد حلقہ ہے، بندہ کون ہے؟ اور ایو شیء عنده، اس کے پاس کیا چیز ہے کہ مجمع بیٹھا ہے؟ کوئی شیرینی بٹ رہی ہے، کوئی کھانے کی چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، کیا ہے؟ تو میرے ابا نے فرمایا، هذا رجل قد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور پاک کا صحابی ہے۔
युकाल लहू अब्दुल्लाह इब्न हारिस इब्न जज़ अज़्ज़ुबैदी, इसका नाम अब्दुल्लाह इब्न हारिस इब्न जज़ अज़्ज़ुबैदी रज़ी अल्लाह अन्हु। मैंने पूछा यू शेनिंदहू, क्या चीज है कि मजमा बैठ गया? फरमाया अहदीसुन क़द समिअहा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके पास वो फरामीन है जो इसने अपने कानों से रसूलुल्लाह के मुंह मुबारक से सुने। इसके पास वो मुकद्दस आंखें हैं जिन आंखों ने रसूलुल्लाह का दीदार किया। इसके पास वो बाबरकत हाथ है जिन हाथों ने रसूलुल्लाह के साथ मुसाफा किया था। इसके पास वो बाबरकत होंठ हैं जिन होंठों ने रसूलुल्लाह के हाथों पे बुसा दिया। मेरे बेटे ये वो सहाबी है। तो कहते जब अब्बा ने बात की ना तो मैंने अब्बा से कहा अब्बा जान 1 मिनट मेरे ऊपर लगा दीजिए। फरमाया क्या? कहा या अभी फदना मिन हत्ता अस्मा मिन हो, हत्ता अस्मा मिन हो। अब्बू इसके करीब मुझे ले जाए, मजमा बहुत ज्यादा है, कैसे जाऊंगा? कोई तरतीब बनाए, आज बेटे पे एहसान कर दे। क्योंकि इमाम अबू हनीफा के जो अब्बा थे ना, उनको तो हजरत अली ने अपने हाथों में उठाया था। साबित बिन जूती इमाम साहब के अब्बा को, जूती इमाम साहब का दादा अपने बेटे को लाया तो हजरत अली इशराक के मुसल्ले पे बैठे थे रज़ी अल्लाह अन्हु, और हजरत अली ने हाथों में लेकर इन्हें घुट्टी भी दी थी और बरकत की दुआ भी दी थी। ये जूती इमाम साहब का दादा हजरत अली अल मुर्तजा का शागिर्द है। फालूदा पेश किया करता था हजरत अली अल मुर्तजा को रज़ी अल्लाह अन्हु। ये फालूदे की जो वो है ना, क्या नाम है, तारीख ये बहुत पुरानी है, ये आज की नहीं है। फालूदे की किताबों में हमें अल्फाज तो सदर अव्वल और सदर सानी से मिलते हैं। काजी अबू यूसुफ को फालूदा पेश किया था हजरत उसने हारून रशीद ने। तो मेरे दोस्तों ये उस जमाने में हजरत अली के हाथों ये बच्चा उठा था इमाम साहब का अब्बा। तो आज बेटा कह रहा है इमाम अबू हनीफा अब्बा मुझे सहाबी के करीब कर दे, मैं भी इस सहाबी से हदीस सुन लूं। फरमाया ठीक है बेटा। फजअल यफरुजु अनिन नास। इमाम हस्कफी लिखते हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने बताया कि हमें उस्ताद जी ने बताया कि मेरे वालिद ने उन लोगों को कहा थोड़ा हट जा, मेरे बेटे को, मेरे शहजादे को सहाबी की ज़ियारत तो करने दो, इसे हदीस तो सुनने दो। यफरुजु अनिन नास, लोगों को हटाया। कहते हैं हत्ता दनौतु मिन, मैं उसके करीब गया। फरअयतुहु व समिअतु रोयतन बिताबी रिवायतन बिताबी। रायतुहु, मैंने उस सहाबी की ज़ियारत की। व समिअतुहु, उस सहाबी से हुजूर की हदीस सुनी। यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हुजूर का फरमान सुना रहे थे कि आका इनामदार ने इरशाद फरमाया मन तफक्कह फी दीनिल्लाह कफाहुल्लाहु हम्मा व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ऐ लोगों, जो इल्म फ़िक़्ह हासिल करता है अल्लाह उसे 2 इनाम देते हैं, टेंशन फ्री लाइफ, बगैर किसी तकलीफ की जिंदगी मिलती है, व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उस जगह से रिज़्क़ मिलता है जहां से गुमान ही नहीं। उम्मत को यह फरमान आलिशान इमाम वनीफा के वास्ते से मिला। हमने हुजूर के दर पे जाना है, शागिर्दों के दर से, शागिर्दों के दर पे जाना है इमाम अबू हनीफा के दर से। और इसके दर से हम कहाँ जाएंगे? इन मदारिस, इन खानकाहों में, इन मसाजिद में, इन अल्लाह वालों के पास, इन बोरिया नशीनों के पास बैठेंगे। तो फिर उसके बाद हमारी सनद भी इन्हीं उलमा के वास्ते दर वास्ते, वास्ते दर वास्ते, वास्ते दर वास्ते जाते जाते रसूलुल्लाह के शागिर्द इमाम अबू हनीफा तक, इमाम साहब की, सहाबा तक, सहाबा की, रसूलुल्लाह तक, और रसूलुल्लाह हमें उंगली पकड़ के अल्लाह से मिला देगा। लोगों, ये रास्ता जन्नत जाता है जो चाहे हमारे साथ चले। यह है सिलसिला तो ज़हब, यह है वो उलमा का एक पूरी तरतीब। जिस खानका और जिस मदरसे में हम बैठे हैं ये अल्लाह वालों की तरतीब है। आज अगर हम यहाँ जुड़ जाएं, अपनी औलादों को यहाँ लाएं, अपनी बच्चियों को लाएं, अपने बच्चों को लाएं, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह पढ़वाएं, खुदा की कसम दुनिया की सबसे आला डिग्री का तोहफा हिफ्ज़े कुरान का तोहफा है कि बाप अपने बेटे को कुरान उसके सीने में दे के जाए। अरे दुनिया की क्या प्राइमरी, क्या मैट्रिक, क्या ओ लेवल, क्या बैचलर, क्या उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं एमफिल, और क्या एमए, क्या मास्टर, क्या पीएचडी डिग्री। खुदा की कसम सब हीच है, अल्लाह का कुरान है, रसूलुल्लाह का फरमान। मैं एक जुमला कहता हूं, मुझे बताएं दुनिया का आखिरी कोना फिजी आयरलैंड है। अगर कोई घोटकी का आदमी वहां बैठा हो और अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह माफ करे, उसका वालिद यहां फौत हो जाए, तो सीधा कॉल करके कहेगा मौलाना अहमदीन साहब, मौलाना यूसुफ साहब, मौलवी याकूब साहब, हाँ हजरत मौलाना किफायतुल्लाह हलेजवी साहब, अपने शागिर्दों को कह दो सूरत यासीन पढ़ने। क्यों? उसे पता है मैं इतनी दूर भी बैठा हूं, मेरे बाप के पास कब्र में जाएगा तो अल्लाह का कुरान जाएगा।
اب لاؤ نا بیالوجی کو، اب لاؤ نا فزکس کو، اب لاؤ نا میتھ کو، اب لاؤ نا ڈبل میتھ اسٹیٹ کو، اب لاؤ نا انگلش کو، اب لاؤ نا باقی جو ہے نا جملہ کتب فنون فلسفہ کو. ان کی تعلیم تو اس کمرے سے اس کمرے تک نہیں جاتی، قبر میں جائے گی اور حشر میں جائے گی، جنت میں لے کر جائے گی تو اللہ کی بات لے کر جائے گی، رسول اللہ کی بات لے کر جائے گی. تو آج آپ اس جلسے میں بیٹھے بات طے کر لیں کہ ہم اور ہماری نسلیں انشاءاللہ تعالی دین کو پڑھیں گی. جتنے دوست بیٹھے، جتنے ساتھی بیٹھے، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے آج اس بات کا ارادہ کر لیں کہ اے اللہ ہم اپنی صلاحیتیں تیرے دین پہ لگائیں گے، اپنی طاقتیں تیرے دین پہ لگائیں گے، اپنی اولاد تیرے دین پہ لگائیں گے، اپنی تگدو تیرے دین پہ لگائیں گے، اپنے مال تیرے دین پہ لگائیں گے، اپنی اولاد تیرے دین پہ لگائیں گے. لگاؤ گے؟ جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یونس گوہر شاہی کو ہمارے اسٹوڈنٹ سنتے ہیں اور بڑے خوش ہو کر ہم سے سوال کرتے ہیں، ذرا بتائیں. میں دو باتیں آپ سے کرتا ہوں. راہ جاتے ہوئے راستے کے اوپر آپ کو کوئی گولیوں کا پورا پیکٹ مل جائے اور اوپر لکھا ہوا ہو دا ٹیبلٹس فار کڈنی، یہ آپ کے گردے کے علاج کے لیے، اور آپ گردے کے مریض ہوں، انگلش بھی آپ کو آتی ہے، آپ پڑھ لیں، آپ کھا لیں گے اس کو؟ کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ ڈاکٹر سے پوچھیں گے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. سائیڈ ایفیکٹ بھی تو ہوتے ہیں نا. ڈاکٹر سے پوچھیں گے جان کا مسئلہ ہے. انٹرنیٹ پہ تمہیں راہ چلتے ہوئے جو بے ایمان مل جائے تم اس سے دین لینا شروع کر دیتے ہو. او خدا کے بندے، وہ ایمان کا مسئلہ بن جائے. جان کے مسئلے پہ تو تم اتنی فکر کرتے ہو، ایمان کے مسئلے پہ کوئی فکر نہیں کرتے. اس لیے ان جیسوں سے بچو، یہ دین کے غدار لوگ. یہ یونس گوہر شاہی کی یہ ترتیبیں اور پوری ترتیبیں کہاں ہیں؟ انہوں نے 7 سمندر دور بیٹھ کے پاکستان کے معیشت کو غرق کرنے کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ہے. آج پورا ملک مہنگائی کے عذاب میں اس نے ڈال دیا. ایک یہودی ایجنٹ آیا، یہ ان کا ایک نمائندہ آیا، اور تم اس ڈائریکٹ کو سننے کے لیے بیٹھ گئے ہو. یہ اسی کے 2014 کے دھرنے میں یہی نہیں حمایت کرتا تھا. اور خدا کے بندے، وہ تمہارے مال پہ بھی ڈاکہ مارے گا، تمہارے ایمان پہ بھی ڈاکہ مارے گا. ایسے بے ایمانوں سے بچ جاؤ. مولویوں کا سیاست سے کیا واسطہ؟ مولوی تو مسجد تک جانا چاہیے. لو جی، کوئی مجھے کہے ڈرائیور کا گاڑی سے کیا واسطہ؟ ہاں، پائلٹ کا جہاز سے کیا واسطہ؟ ہاں، ملاح کا کشتی سے کیا واسطہ؟ اور سیاست میرے نبی کے گھر سے شروع ہوئی. میرے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، فرمایا فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے خلفاء علماء آ کے سیاست کو سنبھالیں گے. تو نبی پاک علیہ السلام نے امامت دی، مولوی نے امامت سنبھالی. نبی نے خطابت دی، مولوی نے خطابت سنبھالی. نبی نے خانقاہ کا تصور دیا، مولوی نے خانقاہ سنبھالی. نبی نے تبلیغ اور جہاد و تعلیم و تدریس و تجوید دی، مولوی نے سنبھالا. تو اسی نبی نے سیاست اسلامیہ دی ہے، مولوی نے سنبھالا. مولوی صرف مسجد تک نہیں ہے، مولوی ایوانوں میں جا کر بھی دین کو یوں نافذ کرے گا کہ جمعیت کی اعلان کی ترتیب یہ ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ. ہم ایوانوں میں بیٹھیں گے تو مساجد کا تحفظ ہوگا. اگر مولوی ایوانوں کی طاقت میں نہ ہو نا تو یہ سکھر کی مساجد گرنے کا وقت آپ کو یاد ہے نا، یہ آپ کے قریب کی بات ہے. اگر یہ مولوی سیاسی نہ بیٹھا ہوتے نا بھائی راشد، تو کیا ہوتا وہاں تو وہ پورا لاؤ لشکر اور کرینے لے کر تمہاری مسجدوں کو گرانے آئے تھے، اور تم ہمیں کہتے ہو مولوی مسجد میں بیٹھے تاکہ وہاں نہ جائے، تاکہ مسجد بچ نہ پائے. ہم اس طرح فدو کھاتے میں نہیں چلنے والے. ہم پوری ترتیب جانتے ہیں، دین کو جانتے ہیں اور شریعت کو جانتے ہیں. مولانا فضل الرحمان چوروں کا ساتھی ہے. لوگ سوال کرتے ہیں، دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خود چور نہیں ہے، یہ تو آپ مان گئے نا، خود تو مان گئے چوروں کا ساتھی ہے، خود چور نہیں ہے. تو جب خود چور نہیں ہے، سارے مل کے مولانا کو ووٹ دو. ساتھی والا آپریشن بھی میں کرتا ہوں، ساتھی والا جواب بھی دیتا ہوں. یہ تو آپ مان گئے بھی چور نہیں ہے نا، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. تو پھر سارے مل کے ان کو ووٹ دو نا. پوری قومی اسمبلی میں 372 سیٹوں میں مولانا کی تو 15 سیٹیں ہیں. اس کا معنی ہے یاروں تمہارے تو وہی ہے نا جن چوروں، ان کو چور بھی کہہ رہے ہو، ووٹ بھی ان کو دیتے ہو.
یار تو تمہارے وہی ہیں 14 سیٹیں اسی مولوی کے، تمہیں ان پہ لگی ہوئی ہے، وہ جو باقی 372 کی اسمبلی ہے 15 کو نکال کے باقی ووٹ تو تم ہی نے دیے ہیں کہ نہیں کوئی جنت کے لوگ دینے آئے تھے؟ ادھر مانتے بھی ہو وہ چور ہے اور پھر ووٹ بھی ان کو دیتے ہو، سبحان اللہ۔ یہ تو وہی حال ہے۔ کوئی مجھے کہا مفتی صاحب گھوٹکی آ گئے، وہ گنجے کو دیکھا تھا؟ بڑے بڑے بالوں والا گنجا تھا۔ تو بڑے بالوں والا گنجا نہیں ہوتا، تو یہ کیسی ترتیب ہے؟ چور بھی کہتے ہو ان کو ووٹ بھی دیتے ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، مولانا چوروں کا ساتھی ہے تو دو چیزیں ہیں، جن کے اوپر چوری کا الزام ہے عدالت ثابت کر دے، عدالت میں سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو جائیں گے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن جس کا یہ دعویٰ ہے کہ چوروں کے ساتھی ہیں، وہ جن کو چور کہتا ہے ان کو تو عدالت نے پانامے کے بجائے اقامے پہ نکالا اور خود تو گھڑی چوری پہ پکڑا گیا۔ آج قیدی نمبر 804 کھا گیا ملک کی گھڑی اور سونے کا ہار، وہ کہاں جائے گا؟ یہ قیدی نمبر 804 کے پاس کہاں جاؤ گے؟ کل ایک بندے نے مجھے دکھایا ایک یوتھی، وہ جیل کی دیوار کو ہاتھ لگا کر رو رہا تھا، تو ساتھ کسی نے تصویر لگائی ہوئی تھی کہ دیواریں گریا کو یہودی بھی ہاتھ لگا کے ایسے روتے ہیں، اس سے بچ جاؤ۔ یار بھٹو کو جب جیل ہوئی نا تو قذافی اپنے خزانوں کا پورا جہاز لے کر آیا تھا کہ ہم اس کو لینے آئے ہیں۔ نواز شریف کو جیل ہوئی تو سعودیہ والے جہاز لے کر آئے، عمران خان کو جیل ہوئی تو یہودی اپنا وکیل لے کر آئے۔ یہ جیفری رابرٹسن جو ہے یہ وہ یہودی اپنا وکیل لائے، تو اب بھی اگر آپ نہ سمجھو تو کیا سمجھو گے؟ اسی کے لیے مولانا نے کہا تھا مہنگائی مارچ کر کے 27,000 ارب روپیہ ملک پہ قرضہ ہے، یہ مزید 25,000 ارب روپیہ قرضہ لے رہا ہے۔ مہنگائی مارچ کیا، مولانا نے کہا میرا ساتھ دو، اس کو نہ لینے دو۔ کون ساتھ چلا؟ کون چلا سوائے ان بوریا نشینوں کے؟ اس نے مارچ کیا اور واپس آیا، اس نے معاہدہ کر لیا یہودی ایجنٹ نے۔ آج اسی کا ٹیکس تو ہم دے رہے ہیں کہ پیٹرول 64 روپے لیٹر تھا اور اب وہی پیٹرول تمہیں 350 کا مل رہا ہے۔ جب تک یہ 27,000 ارب روپیہ قرضہ نہیں اترے گا یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ تو چور تو وہ خود ثابت ہو گیا اور الزام دوسروں پہ۔ ایسے نہیں ہوتا، بات وہ کریں جو کرنے والی ہیں۔ حضرت حلیجوی کے بارے میں نے حضرت حلیجوی کے بارے میں بات کر لی، اللہ انہیں غریق رحمت فرمایا، ابھی ہو گئی یہ بات۔ مفتی صاحب عرض یہ ہے کہ آپ نے جناح کیپ پہنی ہے، اس سے کوئی ثابت بھی ہوتا ہے؟ خدا کے بندے، قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ کیپ جس سے ملی تھی آپ کو پتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ بولیے کیا؟ جزاک اللہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ۔ تو یہ اصل میں تھانوی کیپ ہے، تھانوی کیپ بعد میں جناح کیپ بنی۔ حضرت تھانوی نے قائد اعظم کو دی تھی، سر پہ رکھو اللہ پاکستان کی فتح دے گا۔ آج ہم نے بھی سر پہ رکھی، انشاءاللہ یہودی ایجنٹوں کے خلاف اللہ فتح دے گا۔ ہاں اس پر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس پر تو آپ پریشان ہو، آپ تو میرا ساتھ دیں۔ اور اگر قائد اعظم کی بھی ہو، ایک منٹ، تو قائد اعظم بھی تو ہمارے ملک کے بانی ہے، جمعیت علماء اسلام کے امیر ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا، ہمارے ہیں۔ ہر نوٹ کے اوپر قائد اعظم کی تصویر ہے اسی ٹوپی کے ساتھ، وہ تم نے جیب میں رکھی ہوئی ہے، خیر ہے، ہاں سنبھال کے کول لکا کے رکھو، وہ آپ نے رکھی ہوئی ہے۔ مفتی عبدالواحد نے پہن لی تھی، آئے جو کیوں پہنی ہے؟ آپ ذرا جیبوں کی تلاشی دے نا، وہاں بھی تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ مفتی صاحب تعویذ کا اثر ہوتا ہے تو چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت کے طریقے بتا دیں۔ بالکل تعویذ کہ معاملات چلتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ سنت کے طریقے پہ علاج کریں۔ جو ماشاءاللہ معوذین عامل حضرات، ہمارے تو یہاں ماشاءاللہ مولانا محمد یعقوب پور سے بیٹھے ہیں، دنیا ان کے پاس علاج کرانے آتی ہے، باقی علماء بیٹھے ہیں، ان کے پاس آپ آئیے، آ کر اپنی تعویذ کی پوری ترتیب کا علاج کرائیے، سنت کے مطابق علاج ہوگا۔ وظائف دیں گے، اعمال دیں گے، معوذتین دیں گے، منزل پڑھنے کے لیے دیں گے، یہ چیزیں آپ پڑھیں تو آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ جب لڑکی کی شادی ہو اور جب اس کو گھر سے رخصت کیا جائے تو سنت طریقہ کیا ہے؟ شادی یہ تو آپ نے سنت طریقہ نہیں پوچھا، رخصتی کا سنت طریقہ پوچھا ہے، تو جس بندے سے آپ نے شادی کے سنت طریقہ پوچھا ہے اسی سے رخصتی کا بھی پوچھ لو۔ ہاں آدھی تو آپ نے پوچھ لی، آدھی میرے گاٹے فٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ علماء کرام موجود ہیں، مولانا احمد ان سب بیٹھے ہیں، یہ آپ کو شادی کا مسنون طریقہ بھی بتائیں گے اور رخصتی کا مسنون طریقہ بھی بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں مختصر سا۔ جہیز دینا لڑکی والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لڑکا خود جہیز دے، لڑکی والوں پر زور نہ دو۔ میں اگر اپنی بیوی کو کما کے نہیں دے سکتا، سسر پہ نظریں رکھ کے بیٹھا ہوں، تو مجھ جیسا پھر کون، کیا کہوں اب؟
دوسرے لفظوں میں اب سارے ناراض ہو جاؤ گے آپ لوگ. ایسے مچرنڈے بن کے بندہ بیٹھا ہوا ہے سسر کے مال پہ نظر رکھ کے, وہ تمہیں اپنی جان بھی دے رہا ہے, بیٹی اپنا مال بھی دے, اس سے نہ لو, ٹھیک ہے. تو اور باقی سنت کے مطابق ترتیب میں اس کی رخصتی کر دو. رخصتی میں مجمع نہیں ہونا چاہیے, نکاح میں مجمع ہو. نکاح میں عالن نکاح ہے, نکاح میں اعلان کرو, رخصتی کا مجمع نہیں ہے. حضرت اماں جان عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے, 2 عورتیں ہیں, ایک اماں جان کی والدہ حضرت زینب ام رومان اور ایک اماں عائشہ, ٹھیک ہے. حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی ہے, 2 عورتیں ہیں, ایک خود حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت ام ایمن سیدہ برکت. بس تو رخصتی میں مجمع زیادہ نہ رکھو, باقی نکاحوں میں مجمع بلاؤ, اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مزید تفصیل ہوگی تو آپ کو علماء بتائیں گے. مفتی صاحب مدرسوں کے اساتذہ بچوں سے پیسے لیتے ہیں پڑھانے کے لیے, یہ کیسا ہے؟ آپ نے یہ سوال تو نہیں لکھا کہ اسکول میں بھی ہم فیس دیتے ہیں, کالج میں بھی ہم فیس دیتے ہیں, یونیورسٹیز میں بھی فیس دیتے ہیں. مولانا کے بچوں نے ماشاءاللہ بھی ایم فل کیا ہے, حضرت بغیر فیس کے ہوا ہے. جو پنجاب کالج لاہور میں ہوا ہے وداؤٹ فیس ہے, وداؤٹ پے ہے. مجھے دکھا دیں, ہم نے بھی کالج یونیورسٹی پڑھا ہے. اے یونیورسٹی تو ایسا لب دے پھر دیں, کوئی مفتی سانو بھی کھا دو, کوئی ہمیں بھی دکھا دے. اور مدرسے والا لے تو پرابلم ہے, اور مولوی لے پرابلم ہے, اور وہ جو وہ پرنسپل دے رہا ہے خود ہاتھوں سے دے رہے ہیں ایسے ہی پورے مہینے. اور تو چھوڑو 3 ماہ کی چھٹیاں گزری اس کی ایڈوانس فیس لے لیتے ہیں. وہ مولوی یوسف لے لے تو مسئلہ ہے, کوئی اور لے لے تو پرابلم ہے. خدا کے بندے, الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. یہ قوم شعیب علیہ السلام, شعیب علیہ السلام کی قوم کی یہ بیماری تھی کہ وہ دینے کے بعد اور رکھتے تھے, لینے کے بعد اور رکھتے تھے. تو تم تو قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, سب کی باتیں ایک جیسے رکھو. مولانا میں ایک بات آپ کو سناؤں, آپ حیران ہوں گے. ہمارے ہاں ایک عالم دین صاحب کو تنخواہ دی جا رہی تھی, تو ایک بندے نے کہا مولوی کو دین کے اوپر تنخواہ نہ دو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے قرآن حدیث پڑھا رہا ہے, مفت پڑھا ہے. تو میں نے اسی سے پوچھا کہ تیرا ابا کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس کے ذہن میں نہیں آیا, وہ سچ بتا بیٹھا. کہتے ہیں اسکول میں اسلامیات ٹیچر ہے. میں نے کہا ایک منٹ, وہ اسلامیات اسکول میں پڑھائے تو تنخواہ جائز ہے, اور مولوی صاحب دین پڑھائے مسجد میں بیٹھ کے تو حرام ہے. پیدا پیو دینیات پڑھیں دے سکول تنخواہ لے سکتا ہے, اور مولوی بیچارہ تنخواہ کیوں نہیں لے سکتا؟ یا تو باپ کو کہہ دے پینشن بھی معاف, تنخواہ بھی معاف, فی سبیل اللہ اسلامیات ٹیچر ہے. اچھا تو پھر مجھے پہلے دسا ہوا, میں تو سرے کی گال کر رہا. ہاں اچھا چلو میں اردو میں بات کر لیتا ہوں اگلی دفعہ انشاءاللہ. اب تو پوری تقریر ہو گئی ہے. حضرت بڑے تیز ہے, کہتے ہیں سرے کی شروع کر ولا تقریر کر. تو بھائیو, اگر کسی جگہ پیسے لے کر فیس لے کر پڑھاتے ہیں تو جائز فیس لینے میں کوئی حرج نہیں. میرے مطابق جائز فیس لینی چاہیے, اور آپ کو سب سے زیادہ فیس علماء کو دینی چاہیے, کیونکہ سب سے بڑی اللہ کی کتاب قرآن کی حدیث کے باتیں یہ آپ کو پڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے, باقی ہم نے مفت پڑھا ہے, ہم مفت پڑھاتے ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی لیتا ہے تو میں اس کی تائید کرتا ہوں, منع نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو پرچیوں کی آپ نے پوری لائن بنا لی ہے بھائی. حضرت جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی دینی خدمات کے بارے میں بتائیں. مولانا فضل الرحمان کی دینی خدمت ہے کہ جب آپ نادرہ میں جاتے ہیں, شناختی کارڈ بنواتے ہیں, تو آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ مرزائی ہیں یا مسلمان ہیں. پہلے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا, پہلے مرزائی کو بھی مسلمان لکھتے تھے. یہ جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت ہے کہ آپ مرزائی کو شناختی کارڈ میں الگ لکھتے ہیں, مسلمان الگ لکھتے ہیں. یہ مولوی نے کرایا ہے, مولوی نے. آپ کہتے ہو کیا کرایا مولوی نے؟ اب یہ اب والی جو حکومت آئی ہے, مولانا فضل الرحمان نے سود کے خلاف حکومت سے بل واپس لے کر قانون پاس کروا دیا ہے کہ سود ختم کر دیں. یہ اور بات ہے, بعد کی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ اس کو مانے یا نہ مانے, مولوی نے تو کام کرا دیا. ہم نے تو پوری ترتیب کے ساتھ چلے, تو مولوی کیا کرے خدا کے بندے. آپ ہمیں پوری قوت دے 2/3 میجارٹی کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں جس دن وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان ہو پوری قوت کے ساتھ عالم کفر ہمارے اوپر بات کرتا کیسے. آپ ہمیں 15 MNA دیتے ہو اور 350 میں ہمیں بھیجتے ہو, کہتے ہو چھری لے لو, چھری چاقو لے لو. کیوں بھائی؟ جنگل کاٹ کے لاؤ. اور چھری اور چاقو سے جنگل کٹتا ہے, اس کے لیے پورے آلات چاہیے, تو پوری ترتیب آپ ہمیں دیں. مولانا فضل الرحمان نے ملین مارچ کیا تھا, مہنگائی مارچ. اب عمران کی حکومت کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ اس وقت جب مولانا نے ملین مارچ مہنگائی مارچ کیا تھا تو اس لیے کیا تھا کہ اس وقت اس کا معاہدہ ہو رہا تھا IMF سے
کہ آپ ہمیں 25,000 ارب روپے قرضہ دو. مولانا نے پورے ملک کی قوم کو پکارا کہ لوگوں اس کا قرضہ نہ لینے دو ورنہ پیٹرول کی مد میں, ڈیزل کی مد میں, چینی کی مد میں, آٹے کی مد میں, گھی کی مد میں پوری قوم اس کا قرضے کا حساب اپنے ٹیکسوں سے لوٹائے گی. اس وقت یہ یوتھیوں میں کہتے تھے 9,000 روپے لیٹر بھی ہو جائے پھر بھی خان کے ساتھ ہے. تو اب 1000 نہیں, ابھی 700 رہتا ہے. ابتدا عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے پیٹرول کا ہوتا ہے کیا. یہ یوتھی کہتے تھے, یہی شوکت ترین اور اس کا یہ گوہر ایوب کا بیٹا یہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ پیٹرول 310 پہ جائے گا. یہی شیخ رشید کہتا تھا, اسی کا وزیر داخلہ, کہ اوہو ہماری جو غلطیاں ہیں نا بس پی ٹی ایم کی 16 مہینے کی حکومت پہ ڈال. یہی بیٹھ کے کہتے تھے. لیکن ہم چور کو چھپنے نہیں دیں گے. یہ اسی نے معاہدہ کیا ہے. پچھلی گورنمنٹ تو IMF کو خدا حافظ کہہ چکی تھی, آخری قسط واپس کر کے 2014 میں ختم کر دیا. اس کے بعد یہ سراج الحق صاحب اٹھے اور اس کے بعد یہ عمران خان اٹھا اور انہوں نے جا کے وزیر اعظم کی نااہلی کی ترتیب رکھی. 64 روپے پر روڈ لیڈر تھا, تب تمہیں آرام نہیں آتا تھا, تم نے جا کے شلواریں ٹانگ دی وہاں سپریم کورٹ کے سامنے اور 14 دن کے مجرے کیے وہاں پہ ٹھہر کے, 126 دن کے 2014 میں. تو اب پیٹرول یہاں پہنچا اور اس نے قرضہ لے کر معیشت کا بیڑا غرق کیا. تو پھر ہوں سرائکی چادن والوں جھلو وقت تو اب یہ برداشت ہوگا نا. یوتھ کلب کے بارے میں بتائیں, یوتھ کلب کیا ہے؟ یوتھ کلب کیا چیز ہے بھائی؟ یوتھ کلب یہ یوتھ ہی نہیں ہے, یہ وہ ہے پینٹ شرٹ پہن کے نا دین کو وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں نا ہمیں ماڈرن طریقے سے دین کو پہنچانا چاہیے. کہ ہم اچھا یہ کوئی طبقہ ہے؟ وہ ٹوپی داڑھی رکھ کے جاتے ہیں تو لوگ ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں. تبلیغی جماعت جائے نا بات کریں تو وہ کہتے ہیں وہ ان کو دے کے بھاگ جاتے ہیں. اس لیے ہمیں ان کے مزاج میں ڈھنگ کر ان کی طرف جانا چاہیے اور ان کو دین کی طرف. یہ کہتے ہیں کوئی یوتھ کلب ہے اور وہ کہتے ہیں اگر ہم داڑھی مونڈ کے پینٹ شرٹ پہن کے کالج یونیورسٹی میں جائیں گے تو لوگ ہماری بات سنیں گے. داڑھی رکھ کے یعنی کہ پینٹ شرٹ پہن کے. مجھے اس کے بارے میں تفصیل نہیں, جب میں اس پر پوری بات سمجھوں گا تب بولوں گا, ورنہ میں اس چیز پہ نہیں بولتا جس کے مجھے علم نہیں. جس کا علم ہے آپ ان سے پوچھ لیں. یہ نہ ہو میں وہ ٹھیک ہوں میں غلط کہہ بیٹھوں, یا وہ غلط ہوں میں ان کو ٹھیک کہہ بیٹھوں. تو ان کو جانے جو یوتھ کلب کو جانتے ہیں, ہم تو ان یوتھیوں کو جانتے ہیں. یوتھ کلب کو ابھی تک میں نے اسٹڈی نہیں کیا. وحی اور الہام میں کیا فرق ہے؟ وحی میں فرشتہ آتا ہے, الہام ڈائریکٹ ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں دین مکمل کر دیا تھا تو 250 سال بعد حدیثیں کیوں لکھی گئیں؟ اس وقت زبانی یاد کر لی تھی, بعد میں اس کو لکھ لیا تھا. اگر یہی بات ہے تو قرآن حضور کے دور میں اترا اور اکٹھا جمع ہو کے لغت قریش پہ پوری دنیا میں گیا حضرت عثمان کے دور میں. ناشر قرآن حضرت عثمان ہے. تو کوئی کہے گا 35 سال تک قرآن کی ایک لغت پہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں تھا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ 35 سال تک صحابہ کو حفظ تھا, انہوں نے آگے سنا دیا تھا. تو 250 سال تو آپ غلط کہہ رہے ہیں. الصحیفۃ الصادقہ صدر اول میں لکھ دیا گیا تھا, اور امام ابو حنیفہ نے کتاب الاثار بھی صدر اول میں لکھ دی تھی, اور اسی طرح صدر ثانی میں امام مالک رحمۃ اللہ نے موطا لکھ دی تھی. تو 250 سال کا جھوٹ ہے, بعد میں لکھی گئی. جن کو یاد تھا انہوں نے لکھ دیا. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.